آپ جانتی ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کتنے مشہور ہیں دنیا میں. آپ کسی بھی ملک میں چلی جائیں آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز ضرور ملیں گے. اور ماشاءاللہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جیسے تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں, بڑی ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں, فوراً سے باہر جانا رخ کرتے ہیں کیونکہ جو زندگی ان کا باہر انتظار کر رہی ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے طلحہ. اور خیر کچھ ڈاکٹرز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, یہاں محنت کرتے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کو کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ پاکستانی خدمت کرتے ہیں. لیکن آج ایک بڑے اسپیشل ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس, بالکل, جن سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. لاہور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عطا اللہ نیازی کو امریکن ایسوسی ایشن فار تھوراسس تھوریسک شوگر پوچھ لیتے ہیں ہم صحیح بول رہے ہیں, منتخب کر لیا ہے ڈاکٹر عطا اللہ نیازی جنہوں نے ایک ایوری ہارٹ بیٹ میٹرز فیلوشپ گرانٹ حاصل کی ہے, جو کہ اگین ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور کیونکہ ڈاکٹر اور میڈیسن کی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں, اس لیے میں اور سیرش تھوڑا سا پھنس گئے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عطا اللہ نیازی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دنیا بول اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. اب کیونکہ ہم پاکستانی سے زیادہ آپ کو معلوم ہے اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں جتنے آپ پڑھے لکھے ہیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں, چلے سیرش نے ماشاءاللہ سے ٹرپل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گرانٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس ایسوسی ایشن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا سر. تھینک یو بول ٹی وی. ایوری ہارٹ بیٹ میٹر ایک جو انیشیٹو جس کو امریکن ایسوسی ایشن آف تھوریسک سرجری نے اس کو اپٹیک کیا, اور یہ اس کا مقصد کہ جو گلوبل ولور ہارٹ ڈیزیز کا جو والیوم ہے, ولور ہارٹ ڈیزیز ہم کہتے ہیں کہ جو دل کے پٹھوں کی بیماری ہوتی ہے, اس کا جو انٹرنیشنل والیوم ہے اس کو ہم بہتر کر سکیں جتنے بھی انڈر سرو دنیا کی پاپولیشن ہے. تو اسی انیشیٹو کو لے کے ہم نے ان کو 3 پارٹ میں سیگریگیٹ کیا ہے. دیٹ از کہ ہم اس کو ایک آگاہی مہم کے ساتھ ہم نے اس کا پارٹ بنایا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اسکریننگ پروسیس کے ساتھ, اور ان دا اینڈ آف دی ڈے امریکن ایسوسی ایشن آف تھوریسک سرجری نے ہمیں اپنے پاس بلا کے ہمیں ٹرین کیا کہ ہم اسپیشلائز جو ہم لوگ تھے ان کو بلا کے انہوں نے ہمیں ٹرین کیا. تو یہی انیشیٹو لے کے آئی کیم بیک ٹو پاکستان, اور میں اس مقصد کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم جو ویلولر ہارٹ ڈیزیز ہے جو دنیا کی پاپولیشن کا 1.7 ملین پاپولیشن کے لوگ افیکٹ ہیں, اس کے لیے کوئی پاکستان میں بہتری لا سکیں. اچھا, اب یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یورپ سے آپ نے منیملی انویسو ہارٹ سرجری میں ڈگری حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں اب آپ آگے, ظاہر ہے اس کے بینیفیشریز ہماری پاکستانی عوام ہوں گے, ان کو آپ فائدہ پہنچائیں گے, تو اس میں جو آپ کو اعزاز ملا یہ کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا, ڈگری کیسی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. جی اچھا, جو اسٹینڈرڈ تھوڑی میں بیسک آپ کو بات بتا دوں کہ جو اسٹینڈرڈ کورونری آرٹری بائی پاس جس کو ہم بائی پاس آپریشن کہتے ہیں, اس کا جس کو ہم کٹ کہتے ہیں چیرا, وہ 8 انچ کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو منیمم انویسو کارڈک سرجری کا جو کٹ ہوتا ہے وہ 3 سے 4 انچ کا ہوتا ہے. آف کورس یہ جو سرجری ہے یہ اسپیسیفکلی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ کو ایڈریس کی جاتی ہے. اچھا, اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہے کہ انفارچونیٹلی جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز پاکستان میں جس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے, اس میں یہ جو موسٹلی جو ہمارے پاس پیشنٹ ہیں وہ ینگ پیشنٹ ہیں. تو موسٹلی ہم ان پیشنٹ نے اگر جتنا چھوٹا کٹ ہوگا اتنا خون کم بہے گا, اتنا ہاسپٹل کا سٹے بھی کم ہوگا, اتنا انفیکشن کے چانسز کم ہوں گے. تو اکنامیکل فیکٹر بھی انوالو ہو جاتا ہے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ینگ پیشنٹ ہیں یہ پور اکنامیکل سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, اور سول بلڈ ارننگ ہے اپنی فیملی ممبر کے لیے. سو اگر ہم ایک اسٹینڈرڈ بائی پاس کر کے ان کو کرتے ہیں تو ہم ان کو کام سے 3 مہینے کے لیے باہر رکھتے ہیں, لیکن منیمم میریسو سے ہم ان کو 3 ہفتے میں اپنے کام کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری خواتین جن کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جن کو چھاتی کا سکار جو آپریشن کے بعد وہ سکار یہاں پہ آ جاتا ہے تاکہ کاسمیٹک ریجن وجہ سے, کیونکہ ینگ پیشنٹ ہیں ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں اور باقی ساری چیزیں. ڈاکٹر نیازی, آپ ٹیکنگ دا موسٹ آف دس اپرچونٹی, فائدہ اٹھانا چاہوں گا اس موقع کا. پاکستان میں جو امراض قلب میں بڑھتے ہوئے پرابلم سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اتنے کارڈیو ویسکولر پرابلمس ہمارے لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں سر؟ آف کورس بہت آئی تھنک کہ
جو ہمارا لائف سٹائل ہے، آئی تھنک کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل پہ ورک اپ کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے جینیٹکلی ہماری اسموکنگ ہیبٹ، خاص طور پہ ہماری جو ڈائٹری فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں تو پور سینیٹیشن، اور جو ایسی ڈیزیز ہے جن کو ایک جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے جن کو جو گلے کے بخار سے شروع ہوتی ہے، اگر اس کو پراپر اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو رومیٹک فیور کی شکل میں دل کے جو ویلو ہوتے ہیں، دل کے دروازے جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کو وہ کھا جاتی ہے. تو آف کورس ہمیں جو بیسک جو گراؤنڈ رول وہی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین میڈیکیشن. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنی ان چیزوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات بالکل میں ایک عام پاکستانی میرا خیال ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ذرا وارن کر دیں، ذرا الرٹ ایک جاری کر دیں، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جتنے بھی، ویسے تو ڈائبٹیز کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں، ہر دوسرے بندے کو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن کا شکار ہے. جو لوگ ڈائبٹیز کو اگنور کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ہی وہ میڈیسنز یوز کر رہے ہیں ٹائم پر، نہ ہی وہ چیک اپ کر رہے ہیں، نہ ویکلی نہ ڈیلی، ان کے لیے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ اپنے شوگر کو انکنٹرول رکھتے ہو تو وہ آپ کے ہارٹ پہ اٹیک کرتی ہے، کڈنیز پہ اٹیک کر سکتی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کو اپنی ڈائبٹیز کا خیال رکھنا ہے، یا پھر اس کا چیک اپ کب ہونا چاہیے، ڈیلی بیسس پر، ویکلی، منتھلی، کیسے؟ ایگزیکٹلی جو آف کورس جو ڈائبٹیز کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں، یہ بہت ہارمفل ہے. سو ٹیکنیکلی ہمارے پاس اگر ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ آتا ہے تو اس میں اس کی ڈیزیز جو نالی کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری نالی کی ڈیزیز ہوتی ہے. ایک کامن پاپولیشن میں ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ڈیزیز صرف اوپر کی ہوتی ہے. تو ڈائبٹیز کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. اس فیکٹر کو آف کورس ہمارے یہاں کچھ ایک الوژنسی بنی ہوئی ہے کہ جی پیشنٹ کو انسولین لگے گی تو پیشنٹ کے گردے رہ جائیں گے، یہ رہ جائیں گے. بٹ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ انسولین اورل میڈیکیشن سے زیادہ سپیریئر ہے. اچھا ایک چیز اور، اب آگے جی ڈاکٹر صاحب، اب آگے رمضان بھی آ رہا ہے. ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم رمضان میں اپنی صحت کا خیال تو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنی فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں افطار کے وقت کے، میرا خیال ہے کہ روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ کوکنگ آئلس جو کہ ہم اس حد تک یوز کر رہے ہیں پاکستانی کھانوں میں کہ تڑکا جب تک نہ لگے ہمیں مزہ نہیں آتا، یہ کتنے ہارمفل ہیں؟ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ کیا دیسی گھی استعمال کریں یا پومس آئل کی طرف جائیں؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آف کورس جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی جو ڈائٹری فیکٹر میں آپ کی واک سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ 20 منٹ آپ ایک ریگولر واک کو روزوں میں اس کا حصہ بنائیں. آپ آئلی فوڈ کو، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لارج کوانٹٹی میل ہے آپ کو اس کو اوائڈ کریں. آپ فریکوینٹ میل لے لیں، آپ اسمال کوانٹٹی میل لے لیں، لیکن وہ فریکوینٹلی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو لارج کوانٹٹی میل ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ ڈینجرس ہیں ایز کمپیئر ٹو دیٹ. جی صحیح، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عطا اللہ نیازی ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سر بینگ آن آور شو. انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر امراض قلب سے اور اپنے دل کو صحت مند رکھنا ہے تو کون سی چیزیں کرنی ہیں. جس طرح سے ارش نے بھی کہا کہ رمضان آ رہا ہے، مانیٹر یور ڈائٹ، اوائڈ آئلی اسٹف. یقیناً یہ فرائیڈ آئٹمز جو ہیں کولیسٹرول بڑھاتے ہیں. شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھیے، اور یاد رکھیے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کم کھانا کھانا. ہمیشہ اپنے پیٹ کے ایک حصے کو خالی رکھیے، بھر کے پیٹ نہ جینے کے لیے کھائیے. کھانا ہے. آپ لاہور سے آئیے، آپ ہی کہہ سکتی ہیں. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق بول لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا، جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے، نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا، جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے، تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.